معلوم ہے؟ اللہ کا حق، بندوں کا حق، اللہ کا حق، بندوں کا حق۔ حضرت معاذ سے کہتے ہیں، معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، اس لیے ہمیں معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، جب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس طرح سے حضرت معاذ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ہمیں معلوم ہوا۔ تو بہرحال تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے یہ، اللہ کا حق جو بندوں پر ہے اور بندوں کا حق جو اللہ پر ہے۔ اب اللہ کا حق کیا ہے؟ اب ایک چیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے ابھی۔ اللہ کا حق سب سے پہلے سمجھ لیں، اللہ کا حق توحید ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں افراد اللہ تبارک و تعالی، اللہ کو ایک جاننا، یکا و تنہا ماننا، جس کو ہم عام زبان میں توحید کہتے ہیں۔ وحدانیت سے بنا ہوا ہے، ایک، یکتا ہے نا، سنگل۔ اب سنگل بھی کہوں گا تو اس میں بھی مسئلہ ہے، اس لیے میں یکتا، توحید سے، وحدہ سے بتاؤں گا۔ توحید اللہ کا حق ہے۔ توحید کی 3 قسم ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام، یہ دائرہ سمجھ لو اسلام ہے۔ یہ دائرہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اگر مومن اور مسلمان کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے اندر توحید ہے تو وہ اسلام کے اندر، توحید ہے تو اسلام کے دائرے میں ہے، توحید نہیں ہے تو اسلام کے دائرے سے باہر، توحید نہیں ہے تو اسلام کے دائرے سے باہر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی بے شمار آیتیں، احادیث کئی ایک۔ توحید ہے تو اسلام کے دائرے میں، توحید نہیں ہے تو اسلام کے دائرے سے باہر، خارج عن الملہ۔ اس کی دلیل، ایک دلیل میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیہ جملہ کہا تھا، قسمیہ جملہ، والذی نفس محمد بیدہ، نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی نفس اور جان ہے۔ یہ قسمیہ جملہ عرب میں اس کو ایک دم مضبوط بات کرنے کے لیے واللہ والذی نفسی بیدہ، نفس محمد بیدہ نام لے کر کہتے ہیں، والذی نفس رضوان بیدہ، یہ قسمیہ جملہ کہا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیہ جملہ کہتے ہوئے کہا تھا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، کہ میری اس امت میں کوئی یہودی اور نصرانی نہ سنے بما ارسلت بہ، جو مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی میرے رسالت کے بارے میں سن لے وے، میری رسالت کے بارے میں سن لے وے، ولم یؤمن بالذی ارسلت، اور وہ ایمان نہ لائے جسے مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی میری رسالت پر ایمان نہ لائے، الا دخل النار، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دائرے سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ توحید اور رسالت کو تسلیم کرنا مومن کا فریضہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو توحید معنی اسلام میں داخل، اور توحید نہیں ہے تو اسلام سے خارج۔ اب توحید کیا ہے؟ توحید، اگر وقت زیادہ ہو تو اشارہ دے دیجیے گا، میں انشاءاللہ پھر اگلا ہفتہ انشاءاللہ، ہاں توحید بس انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ بس۔ اور توحید کی 3 قسمیں ہیں، یہ بہت عام ہے، آپ نے بارہا سنے ہوگی۔ اس میں ربوبیت، الوہیت، اور تیسرے ہے اسماء و صفات۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ توحید آدمی مانے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اگر 3 میں سے ایک قسم کوئی نہیں مانتا ہے، یعنی یہ اور یہ مان رہا ہے، یہ نہیں مانتا ہے، تو وہ توحید پرست نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ یہ مانتا ہے، یہ مانتا ہے، یہ نہیں مان رہا ہے، بس خلاص۔ بات سمجھ آئے گی نا؟ یہ تینوں کو ایک ساتھ ماننا ہے، تینوں کو ایک ساتھ ماننا ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جو ربوبیت ہے
اس کو مشرکین مکہ مانتے تھے، مشرکین مکہ مانتے تھے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، میں نے کئی آیتیں نقل کی ہیں، یہاں پہ لایا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ۔ خالق کون ہے، اللہ۔ رازق کون ہے، اللہ۔ مدبر کائنات کون ہے، اللہ۔ سب مانتے تھے، انہیں ربوبیت مانتے تھے۔ اختلاف انہوں نے کس میں کیا تھا، الوہیت اور اسماء و صفات میں۔ بات سمجھا گی؟ تو توحید مطلب تین شرطیں ہیں، تینوں کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کا تین حق ہے، ربوبیت ماننا، الوہیت ماننا، اس کو عبادت بھی کہتے ہیں، عبادت، اور اسماء و صفات۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ربوبیت تو مشہور ہے، اللہ کو خالق، مالک، رازق اور مدبر، اللہ کو رازق، خالق، مالک، مدبر، جو بھی اللہ کے جو ہے یعنی اللہ ہونے کی پاور جو ہے وہ سب ماننا، صحیح ہے۔ الوہیت یعنی عبادت، اب عبادت میں جتنی بھی عبادت ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز و نسک، نسک کے معنی عبادت، میری عبادت، عبادت میں جتنی بھی چیزیں آتی ہے، عبادت میں آپ یہ سمجھ لیں، میں عبادت میں جہاں رکوع آتا ہے عبادت، سجدہ آتا ہے عبادت، قیام آتا ہے عبادت، قربانی آتی ہے عبادت، نظر و نیاز آتا ہے عبادت، داتا ماننا یہ عبادت، حاجت روا ماننا عبادت، مشکل کشا ماننا عبادت، جتنی بھی عبادت کے طریقہ کار ہیں خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور ایک آدمی اپنے آپ کو کہے کہ میں ایمان والا ہوں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک آدمی ان کسی عبادت، جتنی بھی اللہ کی الوہیت کے جو درجات ہیں، ان درجات میں اگر اللہ کو نہ مانے ان خوبیوں میں، تو وہ پھر مومن نہیں ہے۔ کتنا بھی چیخ پکار کر لے ہوئے، کتنا بھی نماز روزہ کر لے ہوئے، یہ چیز نہیں ہے جتنا میں نے بتایا، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں، وہ اگر نہیں ہے اس کے اندر تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اسماء و صفات، اللہ کے اسماء و صفات جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے، دونوں اسماء و صفات ہیں، قرآن میں بھی جو ہے، جو احادیث میں بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں پڑھا، کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ابھی آیت پڑھی گئی سورہ حشر کی۔ اسی طرح اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کی کچھ اسماء و صفات ہیں، اللہ کو انہی اسماء و صفات سے پکارو اور ان کو چھوڑ دو، یلحدون فی اسماءہ، جو اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کے معنی کیا ہوتا ہے معلوم؟ تشبیہ، تعطیل، یہ سب الحاد ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ الحاد، یعنی اللہ کا نام، جیسے اللہ کا صفت جو ہے اللہ رزاق ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ سمیع ہے۔ ایک آدمی کا ہے سمیع کا معنی سننے والا، بصیر یعنی دیکھنے والا۔ ایک آدمی کا ہے تو ہم بھی سن رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے کہا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے جیسے کوئی سننے والا دیکھنے والا نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لیکن یہ ہماری سماعت، یہ سوچنا نعوذ باللہ کہ اللہ نہیں ہو ہی سکتا۔ اللہ کی جو صفات ہیں ان میں تشبیہ نہیں دینا، یہ شرط ہے، یہ توحید کی شرط میں سے ہے کہ اگر اللہ کی جو صفت ہے اس میں تشبیہ نہ دیں۔ تشبیہ، ارے ایسا کیوں؟ تعطیل، اس میں کمی بھی نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ جیسی اللہ کی صفت ہے بس ہمیں ایمان ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول یاد رکھنا، امام مالک رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا ان اللہ علی العرش استوى، علی العرش استوى، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ آج ہمارے بعض جہلا، میں تو علماء نہیں کہوں گا، جہلا بھی اس پر بحث کرتے ہیں، عرش بڑا ہے کہ اللہ، نعوذ باللہ، پھر عرش اگر اللہ مستوی ہے تو عرش بڑا ہوا،
اس چیز میں ان باریکیوں میں پڑھنا آدمی کو شیطان گمراہی میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ قدریہ، جہمیہ اور دیگر فرقوں کی طرح گمراہ ہو جاتا ہے۔ بس بہرحال تو اللہ ان اللہ علی العرش استویٰ کے تعلق سے اس کا معنی ہوتا ہے بے شک اللہ عرش پر مستوی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم، الاستواء اللہ عرش پر مستوی ہے معلوم ہے، والکیف مجہول، والکیف کیف کے معنی کیفیت، کیسے کیا، مجہول، مجہول ایک ہوتا ہے معروف، ایک ہوتا ہے مجہول۔ معروف یعنی عام، مجہول یعنی جو چھپا ہوا ہے۔ کیفیت مجہول ہے، نہیں معلوم ہے، بات سمجھ میں گئی؟ کیفیت نہیں معلوم ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، والسؤال عنہ بدعۃ، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا گمراہی ہے۔ کیفیت کے بارے میں سوال کرنا، کھودنا، کریدنا، یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ بس اللہ سمیع ہے، کیسے سنتا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ بصیر ہے، کیسے دیکھتا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کو ہاتھ ہے کیسا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کو قدم ہے کیسا ہے اللہ جانتا ہے۔ بس والایمان بہ واجب، اگر اس میں کوئی آدمی کریدے گا تو گمراہی میں پڑ جائے گا۔ یہ اللہ کے جو حقوق ہیں۔ اس کے بعد حق العباد، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ درس میں رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین علی العرش استویٰ۔ جی اچھا جزاک اللہ خیر۔ میں نے ان اللہ علی العرش استویٰ کہا تھا، یہاں پہ اللہ کی صفت ہے الرحمن، الرحمن علی العرش استویٰ، اس تعلق سے قرآن کی آیت ہے، یہ سوال کیا گیا تھا۔ الرحمن بات وہی ہے لیکن میں نے بدل دیا تھا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ میں نے یہاں پہ ان اللہ کہہ دیا تھا، یہاں پہ الرحمن، اللہ کی صفت ہے الرحمن، علی العرش استویٰ، عرش پر مستوی ہے۔ اس نے استوا کے بارے میں سوال کیا تھا، کس طرح سے مستوی ہے۔